بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس کے یوکرین کے توانائی نظام اور رہائشی عمارتوں پر درجنوں میزائل اور ڈرون سے حملے۔ روس کی جانب سے یوکرین کے توانائی کے انفراسٹرکچر اور رہائشی عمارتوں پر درجنوں میزائل اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس کی جانب سے ڈنیپرو شہر میں ایک رہائشی عمارت پر حملے میں 2 افراد ہلاک اور 12 زخمی، جبکہ زیپوریزیا میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرین بھر میں 25 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جن میں دارالحکومت کیف بھی شامل ہے۔ یوکرینی وزیر اعظم کا بتانا ہے کہ خرکیف اور کیف کے علاقوں میں بڑی توانائی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔ حملوں کے بعد کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی بند ہو گئی، تاہم بحالی کا کام جاری ہے۔ یوکرینی فضائیہ کے مطابق روس نے رات کے وقت 450 سے زائد ڈرونز اور 45 میزائل داغے، جن میں سے 9 میزائل اور 406 ڈرونز تباہ کر دیے گئے۔ ادھر روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی افواج نے 80 یوکرینی ڈرون کو مار گرایا۔ یوکرینی وزارت توانائی نے کہا کہ ڈنیپرو سمیت متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ روسی حکام کا موقف ہے کہ توانائی کے مراکز پر حملے یوکرینی فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کمپنیوں کی نئی دوڑ، خلا میں جدید نظام کے لیے بڑا قدم۔ دنیا بھر کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں اب زمین سے آگے بڑھ کر خلا میں ڈیٹا مراکز قائم کرنے کی دوڑ میں شامل ہو گئی ہیں۔ ان کمپنیوں کا مقصد ایسے ڈیٹا سینٹر بنانا ہے جو مکمل طور پر شمسی توانائی سے چلے اور زمین کے قدرتی وسائل پر بوجھ کم کریں۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں اسٹار کلاؤڈ نے حال ہی میں ایک چھوٹا سا مصنوعی سیارچہ خلا میں بھیجا ہے، جس میں جدید کمپیوٹر چپس نصب ہیں۔ یہ قدم مستقبل میں خلا میں مکمل ڈیٹا مراکز قائم کرنے کی سمت پہلا عملی قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کمپنی کے سربراہ کے مطابق آنے والے برسوں میں خلا میں ڈیٹا سینٹر قائم کرنا زمین پر تعمیر کرنے سے زیادہ مؤثر اور ماحول دوست ثابت ہو سکتا ہے۔ خلا میں سورج کی توانائی مسلسل دستیاب ہوتی ہے، جبکہ وہاں درجہ حرارت بھی کمپیوٹنگ کے لیے بہتر ماحول فراہم کرتا ہے۔ اس دوڑ میں بڑی عالمی کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایک معروف بین الاقوامی ٹیکنالوجی کمپنی سن 2027 تک اپنی تجرباتی سیٹلائٹ خلا میں بھیجے گی تاکہ شمسی توانائی سے چلنے والے ڈیٹا نیٹ ورک کا تجربہ کیا جا سکے۔ اس طرح ایک بڑی خلائی کمپنی اگلے سال اپنے نیٹ ورک کے ذریعے خلا میں ڈیٹا مراکز قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا G20 اجلاس کا بائیکاٹ، جے ڈی وینس کو بھی جنوبی افریقہ سے واپس بلا لیا گیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی حکومت کے کسی بھی عہدیدار کو اس سال جنوبی افریقہ میں ہونے والے G20 اجلاس میں اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس موقع پر دوبارہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنوبی افریقہ میں سفید فام کسانوں کو قتل اور بدسلوکی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سمٹ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور نائب صدر جے ڈی وینس کو ان کی جگہ اس اجلاس میں شرکت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تاہم ایک باخبر ذرائع کا بتانا ہے کہ اب نائب صدر جے ڈی وینس بھی اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا سائٹ ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ ایک شرمناک بات ہے کہ G20 کا اجلاس جنوبی افریقہ میں ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فرینکنرز کو قتل کیا جا رہا ہے اور ان کی زمینوں اور فارموں کو غیر قانونی طور پر ضبط کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تک یہ انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں جاری رہیں گی، کوئی امریکی عہدیدار اس اجلاس میں شریک نہیں ہوگا اور میں 2026 میں میامی فلوریڈا میں G20 کی میزبانی کا منتظر ہوں۔ جنوبی افریقہ کے وزارت خارجہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے الزامات کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس اجلاس کی کامیاب انعقاد کے لیے پرعزم ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی حملے جاری، متعدد فلسطینی شہید۔ جنگ بندی کے باوجود جنوبی غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے جاری ہیں، جن کے باعث خان یونس اور رفح میں مکانات مسمار اور شہداء کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امدادی کارکن ملبے سے لاشیں نکالنے میں
مصروف ہیں۔ امدادی کارکنان نے ملبے سے حالیہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی 9 میتیں نکال لیں۔ 10 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 241 فلسطینی شہید جبکہ 614 زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 69,169 ہو گئی ہے جبکہ 1,70,685 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ پٹی میں امدادی سامان کی رسائی محدود ہونے اور بنیادی سہولیات کی کمی سے شدید انسانی بحران پیدا ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ اور غیر ملکی ادارے پھنسے ہوئے شہریوں تک رسائی بڑھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ خوراک، پانی اور دواؤں کی کمی نے فلسطینیوں کی حالت مزید خراب کر رکھی ہے۔ عالمی تنظیموں نے اسرائیلی اور مقامی حکام سے فوری اور بلا روک ٹوک امدادی ترسیل کی اپیل کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شامی صدر احمد الشرع سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے۔ شام کی عبوری حکومت کے صدر احمد الشرع سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شامی صدر احمد الشرع واشنگٹن پہنچ چکے ہیں۔ احمد الشرع وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ خیال ہے کہ رواں سال مئی کے مہینے میں احمد الشرع نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلی بار ریاض میں ملاقات کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیوکلیر ٹیسٹ پر کام جاری ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اعلان کیا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن کے ممکنہ روسی جوہری تجربے کے لیے تجاویز تیار کرنے کے حکم پر عمل درآمد کے لیے کام جاری ہے۔ نیوز ایجنسی تاس کے مطابق سرگئی لاروف نے مزید کہا کہ ماسکو کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گزشتہ اتوار کو امریکی فوج کو جوہری تجربات دوبارہ شروع کرنے کے حکم کے بارے میں امریکہ کی طرف سے کوئی وضاحت موصول نہیں ہوئی ہے۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا ان کا مطلب جوہری صلاحیت کے حامل میزائل لانچ کرنے کا تجربہ کرنا تھا یا جوہری دھماکوں کے تجربات کو دوبارہ شروع کرنا تھا۔ ایسا کچھ نہ تو امریکہ اور نہ ہی روس نے 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے کیا۔ جمعے کے روز روس نے امریکہ پر زور دیا تھا کہ وہ اس بات کی وضاحت کرے کہ اس نے جوہری تجربات کی بحالی کے حوالے سے متضاد اشارے دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسا اقدام اٹھانے سے روس اور دونوں ممالک کی جانب سے رد عمل کو ہوا ملے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی عدالت سے ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا جھٹکا۔ امریکی عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست اوریگن کے شہر پورٹلینڈ میں نیشنل گارڈ کی تعیناتی غیر قانونی طور پر کی تھی۔ یہ فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی اس پالیسی پر اثر انداز ہو سکتا ہے جس کے تحت وہ ملک کے مختلف شہروں میں فوجی طاقت استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی عدالت کے ڈسٹرکٹ جج نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم نامے کے لیے کوئی قانونی جواز موجود نہیں، لہٰذا اس پر مستقل پابندی عائد کی جاتی ہے۔ عدالت میں ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ پورٹلینڈ کے امیگریشن حراستی مراکز کے باہر مظاہرین بغاوت کی سی صورتحال کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ صدر کو فوجی دستے بھیجنے کا آئینی حق حاصل ہے، تاہم جج نے یہ موقف مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ داخلی امن و امان کے لیے فوجی طاقت استعمال کرنے کا اختیار صدر کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ ڈیموکریٹک اکثریتی شہروں جیسے لاس اینجلس، شکاگو اور واشنگٹن ڈی سی میں بھی احتجاج کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے فوج تعینات کرنے کی کوشش کی تھی۔ پورٹلینڈ کے اس فیصلے کے بعد ان کوششوں پر بھی قانونی قدغن لگنے کا امکان ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس اور ایران کے درمیان سفارتی و تجارتی تعلقات مضبوط ہونے لگے۔ روس اور ایران کے درمیان سفارتی و تجارتی تعلقات مضبوط ہونے لگے۔ روس سے پہلی مال بردار ٹرین قازقستان اور ترکمانستان کے راستے ایران پہنچ گئی۔ 62 کنٹینرز پر مشتمل ٹرین میں کاغذ اور دیگر متعلقہ مصنوعات موجود ہیں۔ ٹرین 10 روز کا سفر طے کر کے ایران کی شاہد رجائی بندرگاہ پر پہنچی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے روس کے ساتھ تجارت کے لیے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ شمالی اور جنوبی ٹرانسپورٹ کوریڈور کے ذریعے ایران کی اہمیت بڑھے گی۔ علاقائی تعاون اور تجارتی سہولیات کے حوالے سے یہ تاریخی پیش رفت ہے۔ ٹرین کے ذریعے ایران سے عراق اور دیگر پڑوسی ممالک میں مصنوعات بھیجی جائیں گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔